ریپ ہونے کے کتنے سالوں بعد اس نے کروایا؟ 40 سال بعد، کیونکہ وہ بچی تھی جب اس کا ریپ ہوتا تھا، اور اس کا چاچا، اس کا اپنا ہز اون انکل یوز ٹو ریپ ہم وین شی یوز ٹو گو ٹو ہر انکلز ہوم. لیکن جب وہ بچی تھی تو تب وہ بتا نہیں پا رہی تھی، جب بڑی ہوئی اس نے پھر اپنے باپ سے کھل کے بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. سوشل ایشوز پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں انسانی حقوق کے ساتھ ہی ان کا جو ہے لنک ہوتا ہے، کیونکہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں خاص کر اگر ہم بات کریں ویمن رائٹس کی، جو چلڈرن کے رائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے رائٹس کی بات کریں تو اس پہ کیا چل رہا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور کیسے ویمن رائٹس کو ہم پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آج ہم کچھ لیگل اسپیکٹس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں چل کیا رہا ہے، اور پاکستان میں جو حالیہ سالوں میں خاص کر اگر میں کیپٹل کی بات کروں، کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو اسلام آباد میں 2-3 بڑے ہینیس قسم کے کرائم سامنے آئے، اور اس کے بعد سے آج تک وہ لوگ جو ہیں انصاف کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. تو کیوں پاکستان میں سزاؤں کا نظام تو موجود ہے لیکن کرائم ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ ساری وجوہات جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بینا فراز صاحبہ، یہ ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جتنی بھی چیزیں ہیں ایکٹیویٹیز میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہیں. السلام علیکم جی، آپ کا بہت بہت شکریہ بینا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وعلیکم السلام. ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ہر سال دن آتا ہے 10 دسمبر کو، ہم مناتے ہیں اور خاموش ہو کے سے چلا جاتا ہے. لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں نور مقدم کا کیس سامنے آ جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں جو ہے سارہ انعام کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے رضوانہ کا کیس سامنے آ جاتا ہے کہ جج کے گھر اس پہ ٹارچر کے الزامات لگ جاتے ہیں، کبھی ہم طیبہ ٹارچر کیس جو جج کے گھر پہ جس پہ الزام ثابت ہو جاتے ہیں. یہ کیوں کر پاکستان میں ہوتا ہے؟ ویسے تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو پروٹیکٹ کر پا رہے ہیں خواتین کے رائٹس کو، یا نہیں کر پا رہے؟ تو قانون ہونے کے باوجود امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج ایک تو میں سب کو 10 دسمبر کے حوالے سے بتانا چاہ رہی ہوں، تھوڑا بتاؤں گی کہ عالمی انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، اور میں اسپیسیفکلی خواتین کی جو رائٹس ہے اس کے بارے میں، بچوں کے رائٹس اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں جہاں تک لاز اور جہاں تک قانون سازی کا معاملہ ہے، ہمارے پاس قانون بہت اچھے بنائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب زینب کا ریپ کیس ہوا تو اس کے بعد ہمارے پاس زینب الرٹس جیسے بھی آئے قوانین، تو کافی اور بھی ہمارے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں کرمنل فوجداری لا ہے، اس میں بھی کافی سارے قوانین تو امپرومنٹ آئی. موجود ہیں. لیکن یہاں پہ بات صرف آ جاتی ہے کہ ہم نے قوانین کو سخت بنانا یا اس کو مور ریگرس کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ سزائیں ملنی چاہیے، یہاں پہ امپلیمنٹیشن اور انفورسبلٹی کا جو ہے نا مسئلہ، وہ بہت زیادہ گریو ہے، اور اس کو اگر ہم اس طرح سے کریں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. اس کے علاوہ اس طرح کے پرومیننٹ کیسز میں تو پھر بھی وہ فیملیز پرسو کر لیتی ہیں کیسز، لیکن جو پاورٹی اور جو فیملیز غریب ہوتے ہیں، جو ان کو نہیں اس طرح سے ہوتا، وہ پھر فورسفلی یا کوئی فار دا سیک آف منی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا بھی میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کو ان کے جو مقدمات ہیں وہ پرسو کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے یہ جرم ختم ہونے کے ہم طرف بڑھیں. اچھا، پیچھے جب کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، خاص کر جب وہ جو تھیں ایک ملتان سے جن کا تعلق تھا، خاتون تھیں ایکٹریس، کیا نام تھا ان کا، وہ جن کو بھائی نے قتل کر دیا تھا، قندیل بلوچ. قندیل بلوچ، سوری میں نام ذہن سے نکل گیا تھا. تو اس کے بعد بات چلی تھی کہ جی ریاست ان کیسز کو پرسو کرے گی، خاص کر جو آنر کلنگ کے ہیں. تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا واقعی ریاست اب کر رہی ہے؟ کیونکہ اس میں تو وہی اپنی اولاد ہوتی ہے، تو والدین جو ہیں، پیرنٹس اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو فیملیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ میں چلی جاتی ہیں. لیکن یہاں بات میں نے جس طرح کی، اگر ریاست اس کو سیریسلی لے واقعی کہ اگر کوئی جرائم کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہیں تو وہ بات چلے گی، ورنہ تو اسی طرح یہ پھر یہ جرائم بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے، اور یہ مسئلہ بھی اس کا کوئی حل بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا.
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो ख़ासकर वीमेन राइट्स की बात करेंगे, अगर उनके ऑफिसेज़ में उनको हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है, दीगर जो रेप केसेज़ हैं, देखें कहा जाता है कि जितने रेप केसेज़ रिपोर्ट होते हैं, जो एक्चुअली जो उनकी तादाद है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो लोग रिपोर्ट नहीं ख़वातीन करती, क्या वजह है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, उसकी क्या वजूहात हैं, कि सिस्टम पे बिलीव नहीं है लोगों को, क्या वजह क्या है? इसकी जो मेरे नज़र में सबसे इसमें काफ़ी सारी पॉइंट्स इश्यूज आ जाते हैं। जो विक्टिम्स होती हैं उनके जो शेमिंग और ब्लेमिंग वाला चक्कर आ जाता है। आपको पता है जो प्रोसीजर है वो बहुत यहाँ पे, क्योंकि स्पीडी जस्टिस तो आपको भी पता है उस तरह से मिलता नहीं है। वो ना कि फिर जो विक्टिम होता है उसको फिर उसी कोर्ट में एक जो प्रोसीजर, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन, फिर वो मेल से, फिर वो जो अगर रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी का बड़ा इश्यूज हो जाते हैं। मीडिया अपने तौर से फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल या फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग वो उनके आइडेंटिटीज़ डिस्क्लोज हो जाती हैं, फिर उनके लिए सोसाइटीज़ में मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है थोड़ी बहुत, हाँ इस बात में थोड़ी बहुत हमें लॉ मेकिंग की भी ज़रूरत है कि अगर ख़वातीन इन स्पेशली रेप केसेस ख़वातीन के उसमें तनाजुर से अगर उनको डील करें लेडी मैजिस्ट्रेट्स, लेडी पुलिस अफसरान, और उनको जो है इन कैमरास ट्रायल में, ताकि उन्हें कोर्ट में ना आना पड़े और उनको जो है उनका जो है एक्यूज़ का सामना ना करना पड़े, तो मेरे ख़्याल में ये एक रोकथाम में अच्छा होगा और ज़्यादा रिपोर्ट होंगे केसेस। जो लोग डरते हैं और उसमें रिपोर्ट करने से घबराते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात जो कही है, इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी, आज से कुछ साल 2 साल पहले की बात है। उसमें बच्चों के साथ इस्लामाबाद में वो रेप हुआ था, तो उसमें जब उनको पेश नहीं किया गया था विक्टिम्स को, तो अदालत ने ये कहा था कि ये ज़रूरी है कि विक्टिम का और जो एक्यूज़ है उनका दोबारा आमना-सामना, क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली भी एक इफ़ेक्ट होता है। तो उस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद भी है इस पे। तो बच्चों को इस हवाले से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी पूरी एक लाइफ होती है, वो एक पूरे एक वो ट्रामा में होते हैं, और अगर जब वो उसी एक्यूज़ को दोबारा देखेंगे और फिर मुख्तलिफ सवालात का सामना करेंगे तो उनको फिर एक वो दोबारा उसी ट्रामा से गुजरना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वो बच्चों के लिहाज से हो या वो ख़वातीन या रेप केसेस या डोमेस्टिक वायलेंस, अभी आपने देखा कि जो ये लाहौर में बच्ची का तशद्दुद का केस था, तो पूरे सोशल मीडिया पे बच्ची की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये उसको हॉन्ट करेंगी अपनी सारी उम्र के लिए। अगर वो बच्ची कल को सेहतियाब हो जाती है, ठीक हो जाती है, अभी वो मेरे ख्याल है शी वेंट टू, वो गई हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के उसमें उन्होंने लिया है उनको, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। लेकिन जो ये सोशल मीडिया को भी थोड़ी सी इस लिहाज से मैं कहती हूँ इनकी भी थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इस तरह से बच्चों पे या ख़वातीन पे जो विक्टम्स हैं वो साइकोलॉजिकली उनके लिए बड़ा मुश्किल हो इस पे जाता है। कवानीन क़वानीन क्या, इस पे कवानीन क्या कहते हैं? देखें, जब भी कोई रेप का केस सामने आता है या कोई कोई भी इस तरह का नौयत का मर्डर होता है, तो मीडिया हाउसेस से जो पहली जो फरमाइश आती है, या कहा जाता है कि जी इसकी वीडियोस या कोई पिक्चर आप ले आएँ, को इवन अगर कोई मर्डर हो गया है तो कहा जाता है कि उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो ले आएँ और उसको हमने फ्लैश करना है, तो वो फ्लैश भी की जाती है। इस हवाले से मीडिया जो कि कवानीन को छोड़िए, ओवरऑल कवानीन क्या है? ये तो जी बहुत ज़्यादा गलत, यही मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें जो है ये इस तरह का बिल्कुल कोई कानून नहीं है। उसकी आइडेंटिटी, उसका नेम बिल्कुल आपने वो सीक्रेट रखनी है, यानी कि हम क्योंकि कानून पर अगर पाबंद हैं। पाबंद है जी, बिल्कुल। ये इस तरह का पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे आपके इस तरह से आप वो मफल्ड फेसेस, और ये किस लिए हैं, ये जिनके लिए हैं, ये उसी इन्हीं लोगों के लिए हैं कि उनके आपने आइडेंटिटी, नाम, शनाख्त कोई भी आपने वो नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना एज पर द लॉ। ठीक है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन, अब थोड़ा-सा हम अवेयरनेस की तरफ आते हैं, उनको हैरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, और उसके अलावा जो रेप विक्टिम होती हैं, तो उस हवाले से क्या कोई सीक्रेसी रखी जाती है? वो कैसे जो है पुलिस से रजू करें? आपको पता है पुलिस से रजू किया जाता है, तो जो पहले पुलिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ही बड़े वो कहते हैं ऐसे सवालात होते हैं कि पुलिस बज़ाहिर तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रही होती है, लेकिन वो कहते हैं लड़की से ऐसे सवालात किए जाते हैं, ऐसे ओपन सवाल किए जाते हैं कि वो वहीं से ही अपना केस छोड़कर भाग जाती है। तो इस पे कवानीन क्या मौजूद हैं, कि उसका प्रोसीजर क्या है, कि किस तरह वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है लेकिन उसमें सीक्रेसी भी रहे? बिल्कुल जी, ऐसे ही आपने बिल्कुल फ़याज़ साहब सही फ़रमाया, इसी तरह होता है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसमें थोड़ी-सी लॉ मेकिंग की ज़रूरत है।
تاکہ اگر کوئی خاتون ریپ وکٹم ہے تو وہ ان کو اپنی فیملی لیڈیز کے لیڈی پولیس ان کا ریکارڈ کرے جی. پھر لیڈی میجسٹریٹ ہونی چاہیے، ان کے لیے اسپیسیفک کورٹس ہونی چاہیے، وہ ان کورٹس میں جائیں. تھوڑا سا یہ زینب الرٹس کے بعد سے تو اس طرح کا یہ فیملی کورٹس ریپ کورٹس میں یہ ان کا ہوتا ہے، پرسو کرتے ہیں. لیکن ادروائز ابھی بھی تھوڑی بہت لا میکنگ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ جو گھبراتی ہیں جو خواتین ان اسپیشلی ریپ کیسز میں نے ایک انسیڈنٹ اس طرح کا ہوا جہاں پہ ایک خاتون نے جب ایک 40 ایئرس کے بعد جب اس کو یہ لگا کہ میں نے اپنا آخر کار میں اپنا رپورٹ کراؤں، اس نے رپورٹ کرایا تو ہفتے بعد اس کو فادر کو ہی گاٹ کارڈیک اریسٹ، تو اس نے ہفتے بعد ہی اپنا کیس واپس لے لیا اس بنا پہ کہ اس کو جو ہے وہ سوسائٹل پریشر اتنا ہو گیا. اور اس نے وہ اس کتنے نے خود ریپ ہونے کے کتنے سالوں بعد اس نے کروایا؟ 40 سال بعد، کیونکہ وہ بچی تھی جب اس کا ریپ ہوتا تھا، اور اس کا چاچا اس کا اپنا ہز اون انکل یوز ٹو ریپ ہم when she used to go to her uncle's home. لیکن جب وہ بچی تھی تو تب وہ بتا نہیں پا رہی تھی. جب بڑی ہوئی اس نے پھر اپنے باپ سے کھل کے بات کی، باپ نے اس کو کیا کنسول، وہ گئے انہوں نے رپورٹ کیا، اور ہفتے بعد ہی اس کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو ہے پبلسٹی گیمکس ہے اور یہ وہ کرنے کے لیے کر رہی ہے جی. تو اس کے بعد فادر کی ہیلتھ ایشوز ہو گئے اور وہ الٹیمیٹلی اس کو تو وہ کیس رپورٹ نہیں، تو اس پرسو کیس کا نہیں ہوا، کیا بنا؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے واپس لے لی رپورٹ تو اپنی. دیکھیں وہ تو ریاست کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. اگر ایک بچی کسی دور میں ہوتی رہی، وکٹم بنتی رہی، لیکن اس ٹائم ظاہر اس کو کریج بھی نہیں تھی، اس کو ایک خوف بھی تھا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بھی تو بچوں کو نہیں بتاتے. بالکل تو جب اسے پتا چلا کہ یار میرے ساتھ تو یہ غلط کام ہوتا رہا ہے تو اس نے کیا، تو اس میں ریاست کی کیا رسپانسبلٹی نہیں تھی؟ بالکل ریاست کی. میں نے تو میرا تو پہلا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ یہ ریاست کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی وجہ کی بنیاد پر وکٹم پیچھے ہٹ جائے یا رپورٹ نہ کرے، یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی تو ہے نا جی، تو اس کو پرسو کرنا چاہیے ریاست کو اس طرح کے کیسز میں. چلیں جی، انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کرتے رہیں گے. اور ہم آج کیونکہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم جو ہے کمیونٹی سروس کے طور پہ بھی جائیں گے اور جا کے آپ کو کچھ لوگوں سے ملوائیں گے جن کے رائٹس جو ہیں وہ بہت عام ہیں. چاہے وہ جو اولڈ ہوم جو ہے وہاں پر رہنے والے جو بزرگ ہیں ہمارے، یا پھر ہمارے بچے ہیں جن کے جو سم ٹائم تو یہ ظاہر یتیم بچے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جن بچوں کو گھروں سے جو بھاگ جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے اس جو سویٹ ہومز ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں. ہم ان سے ملوائیں گے بھی آپ کو، اور ان سے ہم باتیں بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سوسائٹی سے یوں ان کو کیوں الگ رہنا پڑا اور یہ وقت کیوں ان پہ آیا کہ وہ اپنے گھر کی بجائے یہاں پر رہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلا جو اس کا پارٹ ہوگا اس میں آپ کے ساتھ ملاقات کروائیں گے ان لوگوں کی بھی، اور اس پہ ہم بتائیں گے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے، قوانین کیا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے کیا رائٹ ہیں، بزرگوں کے کیا رائٹس ہیں، بچوں کے کیا رائٹس ہیں، اور اٹ سیلف خواتین اور میل کے کیا رائٹس ہیں. تو بینا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. امید کرتے ہیں جی آپ کو ہمارا جو آج کا ویلاگ ہے پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو بھی کریں اور اویئرنیس بھی لوگوں کو دیں. مجھے اور بینا کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.